بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے ریپ اور بڑھتی ہوئی بے حیائی کا آپس میں جو ان کی نظر میں نیکسس ہے اس کا کمپیریزن کیا تھا۔ اور جو پینل تھا ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو میں نے سب کو دعوت دی تھی، کیونکہ اسی سٹیٹمنٹ نے پرائم منسٹر نے ڈیورس کا ذکر کیا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ شروع میں جب وہ گئے تھے برطانیہ تو وہاں پہ طلاق کی شرح بہت کم تھی، لیکن اب وہاں پہ بہت زیادہ طلاق ہو گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ کیا کہا تھا پرائم منسٹر نے اس وقت بھی، اور اس کے علاوہ مختلف انٹرویوز میں ڈیورس کے حوالے سے، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یقینی طور پر اس پر بات ہونی چاہیے۔ کیا کہا تھا اس سنیے۔ میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں۔ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ۔ آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے۔ ملک کی سب سے بڑی طاقت ہمارا خاندانی نظام ہے۔ ہمارا خاندانی نظام ساری مشکلات کے باوجود ہمارے معاشرے کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی جیسی آپ معاشرے میں فحاشی بڑھاتے جائیں گے، آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا فیملی سسٹم کے اوپر۔ یاد رکھیں، معاشرے کے اندر جیسی فحاشی بڑھتی جاتی ہے، فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنا، ایک جگہ پہ وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہمارا خاندانی نظام ہے، اور بہت ساری مشکلات اور مسائل کے باوجود خاندانی نظام جو ہے وہ ہمیں بچا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ کہ خاندانی نظام ہے کیا، اور جو بھی ہے وہ کس طرح سے ہمیں بہت ساری پرابلم سے بچا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا، ڈیورس کی جو وہ بات کر رہے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ڈیورس کے بارے میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہا جاتا ہے کہ حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے وہ طلاق ہے، لیکن اس کے باوجود حلال ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ دو قسم کی انتہائیں ہیں۔ ایک تو وہ انتہا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بالکل بھی وی آر گوئنگ ٹو لیو آن آور اون ٹرمز، اور ہلکی سی ادھر ادھر کوئی میاں بیوی میں آپس میں چپکلش ہوئی تو ڈیورس تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو یہ والا طبقہ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہ دوسری انتہا ہے، جو بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا تیری ڈولی یہاں سے جاری ہے، اب تیرا جنازہ ہی وہاں سے اٹھنا چاہیے۔ سسرال چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، انسانی اقدار سے کتنا بھی محروم کیوں نہ ہو، تیرا جنازہ وہاں سے اٹھنا چاہیے۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو یہ دو انتہائیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ طلاق جو ہے اگر کہیں پر کسی کا گزارا نہیں ہو رہا تو پھر ایونچولی یہاں تک اس نہج تک بات پہنچتی ہے۔ اب ریلیجن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور آج کل کی جو ہماری خواتین ہیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، ان کو بھی میں نے انوائٹ کیا آج کے شو میں، ان کا کیا اس حوالے سے کہنا ہے اس پہ بات کریں گے۔ گیسٹ کا تعارف کراتا ہوں، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، ریلیجس اسکالر، ہمیں جوائن کریں گے، بہت شکریہ۔ سوشل ایکٹیوسٹ نایاب گوہر جان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور کلینکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نوشابہ انجم بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کریں۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب، کیا وجہ ہے پاکستان میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر چونکہ یہ انالیٹیکل لیول کا سوال ہے تو اس میں آپ کی پرسنل آبزرویشن اور اسٹڈی کافی کاؤنٹ کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں، چونکہ میرے پاس بھی کافی سارے کیسز آتے رہتے ہیں طلاق کے، اور ان کے اندر یعنی کہ دوبارہ ریکانسیلیشن کے، تو میں نے یہ بات محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے بارے میں زیادہ کنسرن رکھتے ہیں، اور جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ان کو آپ اگنور کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اوور آل طور پہ اویئرنیس رائٹس کے بارے میں جو ہے نا، اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ اب ہر بندہ جو ہے رائٹس کے بارے میں بہت کانشیس ہو گیا ہے۔ تو جو خانگی زندگی ہوتی ہے اس میں ظاہری بات فلیکسیبلٹی، کمپرومائز، اور کسی نہ کسی مقام کے اوپر کسی دوسرے کی زیادتی کو اگنور کرنا، برداشت کرنا، یہ فیکٹر بھی شامل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک انوائرمنٹ ایسا بن گیا جس میں مرد عورت دونوں کو اس بات کی جو ہے نا ایک تائید کی جاتی ہے، اس کا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ تم اپنے رائٹس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ تو اس سلسلے کے اندر وہ جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا وہ کانشیس ہو گیا کہ میری ایک انڈیویجول ہونے کی حیثیت سے کہ میرے اگر رائٹ مجھے نہیں ملتی، رائٹس کے اوپر ویسے کمپرومائز کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر خاندان بچنے کے لیے
کوئی ایسا رائٹ چھوڑنا پڑ جائے یا اس میں کوئی تھوڑی لچک دکھانی پڑ جائے یا صبر کرنا پڑ جائے کہ جس کا نتیجہ فردر آپ یہ امید رکھتے ہو کہ وہ رائٹ لیٹر آن پورا ہو سکتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. مثال کے طور پہ ایسا کون سا رائٹ ہو سکتا ہے؟ مثال دے رہا ہوں, عورت یہ بات محسوس کرتی ہے کہ میرے اخراجات جو ہے نا مجھے پراپرلی نہیں مل رہے. اچھا جی. اور یہ شوہر یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس اس وقت اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اس کو اتنے اخراجات دے سکوں جتنا یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اچھا جی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ لائبلٹیز اپنی فیملی کی بھی ہیں, اپنے پیرنٹس کی بھی ہیں, بہن بھائیوں کی بھی ہیں, کوئی پڑھنے کی, کوئی ان کی شادیوں وغیرہ کی. تو وقتی طور پہ اگر اخراجات یعنی کہ عورت ڈیمانڈ کر رہی ہے مثال کے طور پہ کہ مجھے اس طرح سے رکھو, مجھے اس طرح سے رکھو, ہاں, یا اس میں اخراجات زیادہ آتے ہیں تو وہ شوہر کہتا ہے کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ, تو عورت کو ٹھہر جانا چاہیے. اچھا, اس میں کیا حرج والی بات. اچھا, یہ ایک آیت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی میں ترجمہ میرے سامنے, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہ رہا تھا. ترجمہ ہے جی کہ عورتوں کا مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے, البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں قرآن میں کہا گیا؟ دیکھیں یہ اللہ نے یہ باغ والا ہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ, کہ عورتوں کا بھی حقوق ہے مردوں کی طرح, لیکن ایک گنا یعنی ایک سٹیپ اگر ان کو زیادہ حاصل ہے کنفلکٹ ریزولوشن کے اندر یا ڈیسیجن میکنگ کے اندر یا کسی کنفلکٹ کو ریزالو کرنے فائنل ڈیسیجن کے طور پہ جو مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے, عورت کو اس فوقیت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اس کے کوئی بھی انسٹیٹیوشن چاہے وہ فیملی کا بھی کیوں نہ ہو, اس میں جو ہیرارکی ہوتی ہے کمانڈ کی, کم از کم ایک بندے کو ڈیلیگیٹ کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب نے مرد کو فضیلت اس سینس میں دی ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ ازدواج میں ہوتے ہوئے اگر آپس میں کسی ایسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے جس میں مرد زیادتی نہیں کر رہا, تو وہاں پہ عورت کو مرد کی بات مان لینی چاہیے. یہ مطلب ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, چلیں ہم اپنی فیمیل پینلسٹ کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر نایاب گوہر, سوری ڈاکٹر تو نہیں, نایاب گوہر جان صاحبہ, آپ نے سنا, واٹ از یور ٹیک؟ جی بیرسٹر صاحب, 2-3 میں باتیں کرنا چاہوں گی. پہلے تو یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم ڈسکشن یہاں پر کر رہے ہیں, میرے نزدیک اس کو تھوڑا سا ری فریم کرنے کی ضرورت ہے. ڈسکشن اس کی بجائے کہ جی طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے یا ڈیورس ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں اور یہ ایک برائی ہے, اس سے زیادہ میرے خیال میں ہماری توجہ اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ ہم اس معاشرے کے اندر ہیلدی اور خوشگوار جو شادیاں ہیں اور رشتے, ان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کے اندر, جو کہ ایک بہت پاکیزہ رشتہ ہے, اس کے اندر کچھ سماجی روایات کی وجہ سے اتنا زیادہ جبر اور تشدد آ چکا ہے کہ میرے خیال میں زیادہ بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. میرے خیال میں زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی ان اٹ سیلف, اس کا جو ایسنس ہے, وہ جو ایک برابری کا رشتہ ہے, وہ جو ایک محبت کا رشتہ ہے, وہ ایز سچ ختم ہو گیا ہے. اگر میں اس میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں تو سیدھی بات ہے, ہمارے یہاں اگر آپ گھریلو تشدد کی شرح دیکھیں, چھوٹی عمر کی شادی کی شرح دیکھیں, اس کے علاوہ جس طرح سے علامہ صاحب نے کہا, میں اس بات کو بھی ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے وضاحت جو رائٹس کی, اس میں مجھے تعجب اس بات پہ ہوا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ حقوق کے بارے میں بات کرنا, دیکھیں حقوق اور فرائض ہمیشہ ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ فرائض یا حقوق میں سے کسی ایک چیز کو ترجیح حاصل. اچھا, یہ جو آپ نے کہا, جو آپ کہہ رہی ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں. The grounds that you're putting forward are different from the grounds that علامہ صاحب have put forward. وہ آپ بات کر رہی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی, چھوٹی عمر کی شادی کی, بالکل ٹھیک بات ہے. اگر چھوٹی عمر میں کسی کی شادی بچی کی کر دی گئی, وہ تو قانونی طور پہ ویسے ہی جرم ہے نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات, ڈومیسٹک وائلنس, اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مار رہا ہے تو ظاہری بات ہے دس از اے ویری ویلڈ گراؤنڈ فار ڈیورس یا خلا کے لیے, اور لینی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں وہ مرد ہی نہیں ہے جو عورت پہ اس طرح سے ہاتھ اٹھاتا ہے. لیکن علامہ صاحب بات کچھ اور کر رہے ہیں, وہ بات کریں انفلیکسیبلٹی کی, ڈفرینس آف اوپینین کی, آپسی اختلاف کی, اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ میں بالکل اس کے اوپر بھی آنے لگی تھی. مجھے یہ لگتا ہے, میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ شادی خاص طور پہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ڈیورس کے اوپر اتنا زیادہ سٹگما بھی ہے, پاکستان جیسے معاشرے کے اندر, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے لوگ ہیں یہاں پر جو ہنسی خوشی اپنی مرضی سے چھوٹے موٹے اختلافات کے اوپر اپنی شادیاں ختم کرتے ہیں. اوبویسلی اختلافات ڈیپ روٹڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے شادیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟
نہیں میرا آپ خیال کو لگتا ہے کہ جو بھی طلاق ہو رہی ہے وہ یا ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ہو رہی ہے یا چھوٹی عمر کی شادی، کوئی چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے؟ آئی کین ٹیل یو ایز اے لائر، فیملی کورٹ میں بہت سارے کیسز آتے ہیں نایاب صاحبہ کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ طلاق تک بات جاتی ہے یہاں پہ. میرے خیال میں باسل صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑے سے ریجنل اور کلاس ڈفرینسز بھی ہیں، شاید بڑے شہروں کے اندر ایسے کیسز ہوتے ہوں، لیکن طلاق ابھی بھی اتنا بڑا سٹگما ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر کون اپنے گھر تباہ کرتا ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی، ایک علامہ صاحب نے ایک اسپیسیفک ایگزامپل دیا، اس کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہوں گی، جو ہے مالی جو رسپانسبلٹیز ہے مرد کی. اس کے لیے ایک سمپل ہمارے پاس آنسر ہے اس معاشرے کے اندر کہ خواتین کو معاشی اور مالی طور پر ہمیں انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے تاکہ وہ اخراجات کے لیے اس طرح سے اپنے خاوند کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہ ہو. اور یہ جو ہمارا ایک تصادم چلتا ہے جس کے اندر مرد کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے اپنی پرانی فیملی کے لیے بھی اپنی نئی فیملی کے لیے، کہ اس کے اوپر ایک بڑا انڈیو برڈن ہے. مردوں کے اوپر سے بھی یہ برڈن ہٹانا چاہیے اور یہ برڈن مرد اور عورت کو مل کے سنبھالنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اکثر خواتین آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر نوشابہ کی طرف. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ڈاکٹر نوشابہ، آپ کیونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہے ان معاملات پہ، آج کل ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں ہو رہی ہیں، کیا ان کی وجوہات وہی ہیں جو کہ بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی وجوہات جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے یا چھوٹی عمر کی شادی ہے یا سسرالیوں کا بہت برا سلوک ہے یا چولہے ہم نے دیکھے پھٹ جاتے ہیں، لڑکیاں بیچاری جو ہیں ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، بڑے واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں خواتین کے خلاف، یا پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ سمجھتی ہیں کہ عدم برداشت کی وجہ سے بھی طلاق ہو رہی ہے پاکستان میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ احتشام آپ کے مدعو کرنے کا. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک جب بھی ہم کوئی بات، میرے خیال میں یہ خاص کر جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جس وقت کوئی مثال یا کوئی بھی ہم ٹاپک لیتے ہیں تو اس کا مقصد قطعی طور پر خواتین یا مرد جو میرے خیال میں وہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی رول فٹ نہیں ہوتا. انڈیویجولسٹک ڈفرینسز ہوتے ہیں، اب نارمیلٹی بھی یہ ڈفر کرتی ہے کلچر ٹو کلچر. آپ اپنے نارمز، اپنے ریلیجن اور اپنے کلچر کے دائرے میں رہتے ہیں تو نارمل رہتے ہیں، اگر اس کرو سے نکلتے ہیں تو نارمسی کرو سے نکل جاتے ہیں. امریکہ کے پاس آپ کے پاس مثال ہے، مرد بھی شادیاں کر لیتے ہیں، ادھر نارمل ہے، سائیکالوجی نارمل کہتی ہے. ہم لوگ نہیں کہتے کیونکہ ہمارا کلچر اور ہمارا نارم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی طرح جدھر شادی کی مثال دینا، پہلی بات ہی میں پرائم منسٹر کی بات پر ہی آؤں گی کہ جس وقت آپ بریک اپس کی بات کرتے ہیں تو آپ ویسٹ کی ایگزامپل نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہماری ویلیوز ہی ڈفرینٹ ہے، ہمارا ریلیجیس اور ہماری نارمس. ادھر اسلام آباد کیپٹل کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں، 3 میں سے ایک شادی ایک بریک اپ ہو رہا ہے. ایک وجہ نہیں ہے، نہ تو مرد خالی وجہ ہے اور نہ ہی خالی خاتون اس کی وجہ ہے. یہ کہتے ہیں نا، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. یہ دونوں طرف سے اس کا، اور اس کے لیے بہت سارے ریزن ہیں. سب سے پہلے جو چیز میں نے دیکھی ہے، انٹالرنس، برداشت کی کمی. عزت کرنا چھوڑ دیے ہم. مجھے بالکل یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہماری بچیاں بھی بینرز لے کے باہر آ جائیں. ہماری خوبصورتی ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے والد کے لیے کھانا بنانا ہے. پہلی بات، آپ ایکویلٹی ہو ہی نہیں سکتی معاشرے میں. مرد اور عورت کو لے کے یا کسی بھی مخلوق کو لے لیں، کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ بچیاں بینر لے کر باہر آ جائیں. تو اگر کچھ خواتین بینر لے کر باہر نکلتی ہیں اپنے حقوق کے لیے تو اس میں کیا برائی ہے؟ میری دیکھیں، باہر نکلنے کے اس وقت آپ ریپرزنٹیشن، یہ ایک علیحدہ کانٹیسٹ میں بات چلی جائے گی. میں اس کے اوپر بھی کلیئرٹی کروں گی کہ اس میں کدھر حد تک آپ بات کر سکتے ہیں. کیا اگر آپ بینرز لے کر آ رہے ہیں، ہر سال اب ہمارے ملک میں عورت مارچ ہوتا ہے نا ڈاکٹر نوشابہ، عورت مارچ ہوتا ہے تو یہ کچھ نعرے ہیں عورت مارچ کے جو میرے سامنے ٹائپڈ ہیں. اس میں ایک نعرہ ہے ڈیورسڈ اینڈ ہیپی. ڈیورسڈ اینڈ ہیپی مطلب ڈیورس کو انکریج کیا گیا. اس میں ڈیورس کو انکریج کیا گیا. دیکھیے میں اب یہ والی دیکھیں، میں کچھ دیکھیں، میں پھر واپس مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں گے احتشام، بات رول پلے کرنا ہے. عورت اور مرد کو اللہ 2 مخلوقات ہیں، ان کے لیے اللہ نے مرد کے رول ڈیفائن کیے ہیں، عورت کے رول ڈیفائن کیے ہیں. اگر پیغمبر سارے مرد تھے تو انہیں خواتین نے یا عورتوں کو یہ اللہ نے شرف دیا کہ ان کے بدن سے ان کو پیدا کیا. رول ڈیفائن کرنے میں جو خواتین آ رہی ہیں، مجھے صرف ایک
اعتراض ہے. کیا آپ امپاورڈ ہیں, تعلیم میں امپاورڈ ہیں؟ چلے آپ مجھے بتائیں. کیا فائنینشلی اسٹیبلٹی ہے؟ سب سے بڑی بات, میں پھر ایک دوبارہ آؤں گی اس بات پہ, کردار سازی. یہ دونوں کے لیے, جس کو ہم حیا کی بات لاسٹ پروگرام میں کر رہے تھے, بہرا روی کی بات کر رہے تھے, یہ خواتین کے اوپر بھی لاگو ہے کہ وہ جس وقت اپنے الفاظ کا چناؤ کریں تو ان خواتین کی تضحیک نہ کریں جو واقعی سوسائٹی میں اس اپنے آپ کو اس قدر امپاورڈ کر رہی ہیں اور رول پلے کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ڈیورس اینڈ ہیپی کا سلوگن اگر کوئی خاتون اٹھا کر, بینر اٹھا کر باہر سڑک پر آتی ہیں تو آپ کو اس پہ اعتراض ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے؟ میں اس لیے اس کو اعتراض سمجھتی ہوں کیونکہ دیکھیں, ہیپیلی ڈیورس, اگر جس چیز کو, پھر میں نے آپ سے کہا تھا اب نارمیلٹی ڈیفرز, اگر آپ کا مذہب اس عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو یہ میرے خیال میں باقی خواتین کو میسج دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ طلاق لیں اور آپ خوش ہو جائیں گے. میرے خیال میں مل کر, ایک مثال ہے کہ ایک موبائل ہے, اس میں آپ نے ایک بیٹری ڈالی ہے, اب اگر آپ بیٹری نکال دیتے تو بیٹری کا اپنا رول ہے اور موبائل کا, دونوں ملیں گے تو رول پلے کر سکیں گے. میں آپ کو ایک مثال, مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو دوں گی, معاشری گراوٹ کی, جو اس وقت ہماری اخلاقی طور پر معاشرہ گر رہا ہے. میں واپس اسی بات پہ پرائم منسٹر کی آنا چاہتی ہوں کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ بہرا روی کی وجہ سے بریک اپس ہو رہے ہیں, اور اس میں بھی خواتین کا ہی عمل دخل بہت زیادہ اس پہ ٹاپک پہ رہا کہ خواتین کی جو ڈریسنگ کو لے کر, میں ان سے پوچھوں گی کیا یہ کرپشن خواتین زیادہ کر رہی ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر جس وقت یہ جو گواہ, جھوٹے جو گواہ جن کو آپ ہمارے قانونی اداروں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, کیا یہ خواتین کر رہی ہیں؟ کیا دودھ میں ملاوٹ ہماری خواتین کر رہی ہیں؟ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں جعلی ڈگریاں کیا ہماری خواتین, مجھے اجازت ہے میں مولانا صاحب کی طرف جاتا ہوں, اس کے بعد پھر واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جی مولانا صاحب مجھے بتائیے گا, ایک تو یہ ڈیورس اینڈ ہیپی وہ آپ نے, پھر ایک ہے مجھے کیا معلوم تمہارا موضوع کہاں ہے, آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے اس بات پہ. کیا اس کو اگر موضوع اس کا پوچھ لیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے یار؟ نہیں, آپ موضوع جس کا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے. نہیں ویسے چھوٹی بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ نہیں جس کا موضوع اسے پتہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب عورت پوچھ سکتی ہے اپنے مرد سے میرا پرس کہاں, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے نا؟ یہ تو ایک ایسی بڑی چھوٹی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر کو کسی اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں نعرے. یہ سلوگن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بجائے قریب آنے کا, ایک دوسرے کے لیے ایک کوآپریٹو بیہیویئر کے, آپ بالکل ہی ان کے اندر کیا تھا انڈیپینڈنٹ بیہیویئر جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں اندر ہر بندہ بالکل دوسرے کو نظر انداز کر دے. اپنا کھانا خود گرم کر لو, اس پہ بھی اعتراض ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات, میں سمجھتا ہوں اپنا کھانا خود گرم کر لو غلط بات ہے. میں تمہاری چائے پکا دیتا ہوں, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اچھا یہ مطلب کہ یہ سلوگن بھی غلط ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ شادی جو ہوتی ہے یہ محبت کا سودا ہوتا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ آپ دل سے ایک دوسرے کے لیے وہ بھی کرتے ہیں جو نہیں ویسے کرنے کی ضرورت ہے. میں چھوٹی بات کر رہا ہوں, اگر آپ بیوی سے, اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ریلیشن شپ بوجھ بن جاتا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے اعتراض کا باعث بنانا ہے اور ہر بات میں سے اپنے حقوق کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کا مطلب خاندان کے اندر کوآپریٹو بیہیویئر نہیں جاتے آپ, اس میں جینڈر کی ایک لڑائی چاہ رہے ہیں. جبکہ ایک یہ یونٹ ہے جس کے اندر مرد عورت مل کے ایک گھر کو فیملی یونٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں اگر وہ میرا موضوع تلاش کر دے یا میں اس کا پرس تلاش کر دوں یا وہ میرا کھانا گرم کر دیں, اس کے لیے چائے پکا دوں, کون سی ایسی بات ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یہ بات شامل نہیں کہ اپنی ازواج مطہرات کے کام آتے تھے؟ ایک اور چیز پہ ذرا وضاحت آپ کی چاہیے. یہ ایک حدیث پاک ہے. اچھا جی, اس میں ہے جی ترجمہ میں پڑھوں. بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ کبھی تمہارے لیے ایک راستے پر سیدھی نہیں چل سکتی, بس اس سے جو نفع اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. اس میں کجی ہے, اگر تم اس کو ٹھیک کرنے کے در پہ رہے تو اس کو توڑ ڈالو گے. توڑنے کا مطلب طلاق ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو عورت کے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کسی بات کے اوپر مثال دے رہا ہوں وہ ڈٹ گئی ہے یا مثال میں اصرار کر رہی ہے, تو آپ بطور ہسبینڈ, چونکہ آپ اس کے کمپینین ہیں نا, تو اس کے اندر آپ اس کا لچک دکھا جائیں. ضروری بات نہیں کہ آپ اس سے وہ بات کو منوا کے چھوڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عورت کا اگر چلنا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. عورت کا مسئلہ چلنا ہے تو اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی وہ تھکی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایسی بات نہ کریں, اس کو ٹیز کریں. اگر وہ محسوس کرتی ہے میرا مرد اس وقت اینگر میں ہے تو وہ اس کے بیہیویئر کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک بات پہ آپ کی بیوی اڑ گئی ہے, عورت اڑ گئی ہے, تو مرد کو وہاں پہ کمپرومائز کر دینا چاہیے. کیا اس میں ایسی بات؟ اصل بات یہ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی ایک اور وجہ ہے یہاں پہ, ایک اور اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ پر کمپرومائز کرنے سے کچھ اور لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں تو پھر کمپرومائز. پھر دیکھیں میں چھوٹی بات ہوں, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کام ہے توازن برقرار رکھنا, لیکن آپ کا کام ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو سائیکولوجیکلی ہرٹ نہ کرنا. اس کو عزت دیکھیں. آپ ایک بات پہ اڑ گئے, ہم دونوں دوست ہیں, آپ ایک بات پہ اڑ گئے, میں کہتا ہوں کہ میری آپ سے بڑی پرانی دوستی ہے, ٹھیک ہے, میں کمپرومائز کر لیتا ہوں,
لیکن اگر میرے کمپرومائز کرنے سے میرے جو کیمرامین صاحب سامنے بیٹھے مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, پھر بھی کمپرومائز کرنا نہیں, وہ دیکھیں چھوٹی بات ہے, جب تو بائی لیٹرل ریلیشن ہے اس میں تو کمپرومائز کریں, لیکن کمپرومائز کر دیا یہ نکلا کہ میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنا ہے, یا میں نے اپنی بہن کو ویلکم نہیں کرنا, یا میں نے اپنے بھائی کی حالت وعدہ نہیں کرنی, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس بات کا بھی علاج ہے. اس بات کا علاج ہے کہ اپنے اچھے بیہیویئر کو دوسری جگہ کنٹینیو رکھیں, لیکن اس کو ٹیز نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ مرد کو کمپرومائز کر لینا چاہیے, کرنا چاہیے. میں دیکھیں آپ نے پہلے بات کی موزے تلاش کرنے کی, تو میں نے کہا کہ آپ بھی کوئی چیز تلاش کر دیں اس کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اندر اپنی انانیت کو منوانا ہے. دیکھیں ایگو اور مردانگی جو ہے یہ گھر میں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں خیرکم خیر لاہلی وانا خیر لاہلی, کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں. آپ یہ بات بتائیں کہ پیار, محبت, کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے اکاموڈیٹ کرنا کسی کو, یہ زیادہ اچھا بیہیویئر ہے کہ اس چیز کو توڑنے کی کوشش کرنا. ویسے تو پتہ نہیں مردانگی ہوتی کیا ہے, اس کے اوپر بھی مختلف لوگوں کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں, لیکن میسج ہمارے شو سے یہی جانا چاہیے کہ خواتین کے اوپر جو جس چیز کو بھی آپ مردانگی سمجھتے ہیں وہ گھر میں خاتون پہ نہ نکلے. میرا خیال ہے مردانگی کا مطلب یہ ویسے ہی غلط ہے کہ اس کو مارنا یا اس کو اس انداز سے نب کرنا. مارنا ضروری نہیں ہے, نہیں اس کو لیٹ ڈاؤن, خوف کی انوائرمنٹ بنائے رکھنا گھر میں ایسی کہ جیسے پتہ نہیں, ویسے آپ کو چھوٹی بات, باہر پہ ہمیں کوئی پوچھتا نہ ہوئے. صحیح بات کہہ رہے ہیں, باہر نکلیں آپ تو چاہے راہ چلتا بندہ بستی کرتے, کئی لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے جو بالکل اپنا اکنامک لیول پہ فیل ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے گھر میں جاتیاں کر رہے ہیں. اور ڈومیسٹک وائلنس کی جو آپ نے بات کی, یقین کریں یہ ان طبقات میں زیادہ ہے جو پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں. میں نایاب صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے ایک اور حدیث میرے سامنے, میں چاہ رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کی آیات اور حدیث کا بھی حوالہ دیں, ایک ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اچھا یہ ہے جی, اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے, اور اگر شوہر حکم دے کہ زرد پہاڑ سے سیاہ پہاڑ پر چلی جائے اور سیاہ پہاڑ سے سفید پہاڑ کی طرف منتقل ہو, تو عورت کو یہ حکم مان لینا چاہیے. مان لینا چاہیے, اس میں کون سی ایسی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورت کا دیکھیں جس طرح ہماری ایک ماں ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہم اسے سبمیشن بھی ہو, اس کا مطلب جہاں پہ کمپینین شپ ہے وہاں پہ اس میں عزت کا بھی رشتہ ہے. تو ایک بات ہے, عورت اگر اس کی عزت کرنے میں مادہ تیار ہی نہ ہو, اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے کہا کہ عورت کو سنپ کرنا ٹھیک نہیں ہے, اس طرح اگر عورت کسی اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے یا طاقتور فیملی بیک گراؤنڈ سے, اس کا بھی حق نہیں بنتا کہ اپنے ہامن کو لیٹ ڈاؤن کرے اس سے کمزور فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, یا اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرے. یہ تو محبت کا رشتہ ہے, سوجھ بوجھ کا رشتہ ہے, انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے, ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے کا رشتہ ہے, ایک دوسرے کمپینین شپ کا رشتہ ہے. میں سمجھتا ہوں ازواجہ مطلب جوڑا. اب دو چیزیں جوڑا ہوتی ہیں, جوتا جوڑا ہوتا ہے یا مثلا کپڑے کا جوڑا ہوتا ہے یا آپ کی یا کوئی گلوز کا جوڑا ہوتا ہے, اس کے اندر کس قدر ایک اشتراک پایا جاتا ہے دونوں کے اندر, یعنی دونوں چیزوں میں توازن پایا جاتا ہے. ایک پین ہوتا ہے جو وزن کرنے والا, اس کے دو پین ہوتے ہیں, وہ جوڑا ہوتا ہے. تو جوڑے کا مطلب ہوتا ہے جن میں مکمل ہم آہنگی پائی ہے. یہ کس طرح کی بات ہے, آپ کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن آپ دل سے بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, آپ کے ایک دوسرے کا انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. ایک اور حدیث بخاری شریف کی, کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھے یا کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نفل روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نہیں رکھے. نفلی روزہ, فرض روزے کی بات, فرض کی بات, نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں سمجھتا ہے کمپیشن کی بات ہے یا ان کے درمیان انٹیمیسی کی بات ہے, تو اگر اس کو اس چیز سے رکاوٹ آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں, کو چھوڑ دینا چاہیے. جی نایاب, یور ٹیک پلیز. جی بس میں نے پوری گفتگو سنی, میں 2-3 آبزرویشنز اپنی شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ علامہ صاحب مطلب خود یہ مان رہے ہیں کہ شادی کا رشتہ جو ہے وہ ایک منظم رشتہ ہے, کمپینین شپ ہے, اس کے اندر دونوں کی ایک باہمی عزت کی ضرورت ہے ایٹسیٹرا. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو اگر کوئی انسان یہ مانتا ہے تو ان کو اس بات سے خوف زدہ یا گھبرانا نہیں چاہیے اگر حقوق کی بات ہو رہی ہے شادی کے اندر, کیونکہ شادی جو ہے اس کے اندر حقوق اور فرائض دونوں ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں, اگر آپ نے یہ بات کی فار ایگزامپل کھانا خود گرم کر دو, مجھے کیا پتا تمہارے موزے کدھر ہیں, تو کم سے کم اس کا کانٹیکسٹ تو دیکھیے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں آئے دن گول روٹی نہ بنانے کے اوپر لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, ٹائم پہ کھانا نہ دینے کی وجہ سے بیویوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہ لکھنا چاہیے نا اس بینر کے اوپر پیچھے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گول روٹی نہ بنانے پہ خواتین کو قتل کر دیتے ہیں. یہ کانٹیکسٹ لکھ نہیں دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پھر
یہ کانٹیکسٹ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں, میں یہ ڈسکلیمر نہیں پتا نا, یہ شرح جو ہے وہ ہر کسی کے سامنے لکھی ہے کہ وائلنس کی. میں تو یہ خدا کی قسم پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ گول روٹی نہ بنانے پہ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا. ڈیلی بیسس پہ یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اخبار پڑھنا چاہیے. گول روٹی نہ بنانے پہ شوہر نے بیوی, اور اگر ایسے گھٹیا ظالم لوگ ہیں تو وہ کانٹیکسٹ میں لکھ دینا, کیونکہ وہ آپ کا کیا اعتراض ہے کہ سب اس سے اثر لیتے ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنا. میں تو نہیں سمجھا اس طرح کی بات ہے, کوئی ہم تو بالکل متاثر نہیں ہوتے کیونکہ نعرف ہوتے. چلیں ان کی ٹرن ہے, وہ لے لیں. میں بات کمپلیٹ کر لوں. معاشرے کے اندر وائلنس, جی فرمائیں, میں نے بریک لینی ہے, آپ پلیز مکمل کر لیں پھر میں واپس آتا ہوں. میں جی مجھ سے تھوڑا سا جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے معاشرے میں وائلنس کا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. بالکل جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی کہ جہاں ریپ ایک ایکسٹریم کیس ہے, وہاں پر اس کے جو نان ایکسٹریم کیسز ہیں وہ گلی کے اندر ہراساں کرنا, آوازیں کسنا, یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے. تو جہاں گول روٹی نہ مارنے پہ نہ بنانے پہ قتل کرنا ایک ایکسٹریم کیس ہے, لیکن معاشرتی رویے ایسے ہیں جو لوگوں کو, جہاں ان ایکول پاور ڈسٹریبیوشن ہے, جہاں جبر ہوتا ہے, جہاں تشدد ہوتا ہے, تو یہ بیک ڈراپ ہمیں پتا ہونا چاہیے. جہاں تک ڈیورسڈ اینڈ ہیپی کی بات ہے تو اس معاشرے میں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ طلاق شدہ عورت کو گالی سمجھا جاتا ہے, اس کو تانے دیے جاتے ہیں. ماڈرن والے شہروں کے اندر بھی تانے دیے جاتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک میرا سوال ہے, بریک کا ٹائم ہو گیا, I'm sorry I have to go on a break, لیکن ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ہی گھٹیا بات ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو گالی سمجھا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 11 نکاح تھے جی, 13 نکاح تھے, اور ایک جو امہات المومنین میں سے تھیں جو کواری تھیں, بالکل باقی سب یا طلاق یافتہ یا بیوائیں تھیں. تو طلاق یافتہ عورت کو گالی سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا ڈیورس کوئی میڈل ہے جسے آپ چیسٹ پہ لگائیں؟ دیکھیں نا, وہ یہ بھی ایک سوال ہے نا, کیا یہ کوئی میڈل ہے جس پہ آپ باقیوں کو انکریج کریں؟ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. جی ڈاکٹر نوشابہ, ایک اور بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہم ڈیورس کی بات کر رہے ہیں, جو اکثر ہمیں دیکھنا نظر آتا ہے, وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بون آف کنٹینشن ہے. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے طلاقیں رک رہی ہیں؟ واٹ از یور اوپینین؟ میری اس کے بالکل رائے ایسی ہے. دیکھیں, ہم جس وقت بھی کوئی آرگنائزیشن بھی جوائن کرتے ہیں نا, تو اس کے ایس او پیز دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک معاہدہ جو یہ شادی ہے, اس کے اندر بھی سب سے پہلے ہی آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آپ کے ایس او پیز کے ہیں, آپ کے ڈوز اور ڈونٹس آپ ڈیفائن کرتے ہیں. سب کچھ ایک انسان میں نہیں ملتا, خوبیاں اور خامیاں دونوں میں ہوتی ہیں. اور جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف بھی میں آتی ہوں, لیکن یہ بات ذرا مکمل کر لوں. خوبیاں اور خامیاں, اس میں یہ چیز کا خیال کرنا, بیسک چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لائک آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ منشیات کا استعمال تو نہیں کرتے, آپ جھوٹ تو نہیں بولتے, آپ ڈس لائل تو نہیں ہیں, آپ ابیوسو تو نہیں ہیں. یہ چیزیں, اور والدین کا احترام. جو شخص آپ کے اپنے والدین کا احترام نہیں کر سکتا, جو اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا, یہ چیز اخلاقیات دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر احتشام آؤں گی, بریک اپ ہو رہے ہیں بہت زیادہ. وجہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی, پہلے میں آپ کو, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, کہ پہلے وقتوں میں جو دادا دادی نانا نانی سب سے پہلے شادی سے پہلے ڈیفائن کر دیتے تھے بچی کو کہ آپ نے جانا ہے اور یہ ادھر حالات ہیں, یا اس طرح کی شادی کے. اب بھی وہ سسٹم ٹوٹ گیا. جیسے جیسے فیملی سسٹم ٹوٹا, ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا. جس وقت میں کہتی ہوں کہ وہ جہاز لینڈ کرتا ہے, اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے نظریہ تو مختلف تھے. ادھر ہم آ جاتے ہیں. ابھی میں بارہا کہہ رہی ہوں, جگہ بہت سارے پروگرامز میں نے کہا پری میرج کاؤنسلنگ کے اوپر, کہ اگر آپ کے سسٹم ٹوٹ ہی گیا ہے, اور یہ سچ ہے میرے خیال میں, جوائنٹ فیملی سسٹم سے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. یہ ہماری خوبصورتی ہے معاشرے کی, اور ہمیں اپنے جو تھرڈ جن, ہم 3 نسلوں سے سیکھتے ہیں ہمارے بچے, اور تجربہ لیتے ہیں. میرے خیال میں کہ ایسے
جی جی. اور اگر کیا ہی اچھا ہو کہ جو سلوگنز ہماری بچیاں اٹھاتی ہیں ان میں یہ لکھا ہو کہ کیا آپ ادھر یہ تو لکھیں گے کہ آپ ڈس لوئل تو نہیں ہوں گے, آپ شادی نہیں کریں گے اور آپ نشے کا اس طرح کیوں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بچیوں کو بھی تھوڑا مردوں کو شادی کی اجازت دینی چاہیے. مذہب بھی کیا مذہب بھی اس کو رائٹ نہیں دیتا کوئی خاتون علیحدہ رہنا چاہتی ہے؟ اگر وہ اس کے والدین کی ذمہ داری اٹھانے والے باقی بھائی موجود ہیں یا کوئی اس کے کیئر ٹیکر موجود ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے اگر والدین بزرگ ہیں, لیکن والدین ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, بچے کی توجہ کے طلبگار ہیں, پھر دیہاتی کی بات ہے والدین کو چھوڑ کے اپنی جو ہے نا اگلی زندگی میں بھاگ جانا. جتنا پیچھے والوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کو یکسر نظر انداز کرتا ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. اچھا جی, آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر نشا؟ میں اس میں ایڈ اپ کروں کہ دیکھیے والدین میرے حساب سے کہ اگر آپ کو کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے بوڑھے والدین ہیں اور صرف آپ نے ان کی کفالت کرنی ہے, تو آپ اپنے والدین کو میرے خیال میں پرائرٹی کے اوپر ضرور رکھیں. اور خواتین کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ہم فتح کرنا چاہتے ہیں, دوسرے شخص کو فتح کرنا چاہتے ہیں. بالکل یہ جنگل کا قانون نہیں ہے. سروائیول جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور شادی کا کلچر پروموٹ کریں. میں پھر دوبارہ آؤں گی کہ بہرا روی کو ہٹانے کے لیے, جیسے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, ہماری بچیوں کو, ہماری خواتین کو یہ چیز مائنڈ وہ نہیں کرتی, اور اس چیز کے اوپر شاید وہ شور اٹھا دیں, کم شور مچائیں گی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کا کوئی ریلیشن شپ ہے ایسا, مگر اگر شادی کی خبر آ جائے گی تو وہ بریک اپ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس معاشرے میں ہمیں اپنے, میں نے پھر کہا تھا نارمسی میں رہنے کے لیے, اگر مرد دوسری شادی کرے, نکاح کرے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل حرج نہیں ہے میرے خیال میں. اگر اسلام, اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر وہ سمجھتا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ بات سمجھیں کہ مرد اور عورت کی ڈیزائر ہی ڈیفرنٹ ہے. عورت مرد بننا چاہتی ہے اور مرد عورت ایسا نہیں ہے, ان کے اپنے اپنے رولز ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے اور اپنی بیوی کی رضامندی سے وہ رکھنا چاہتا ہے ایک جائز اور حلال ریلیشن شپ, تو میں اس کے بہت زیادہ حق میں ہوں کہ خدا را شادی کے کلچر کو پروموٹ کریں. کیونکہ شادیاں, میرے پاس زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں آتے کہ طلاق ہو جائے گی, وہ شادی سے ڈرتی ہیں بچیاں ہماری, اور ان کو لیے یہ چیز ہے کہ اگر شادی وہ کرتا ہے اور ایک حلال ریلیشن شپ میں, تو معاشرے کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. احتشام, ہمارا معاشرہ شادی کرنا اگر کسی خاتون نے بڑی ایج میں کر لی ہے یا کسی مرد نے کر لی ہے تو بہت بڑا سوال بن جاتا ہے کہ شادی کر لی, لیکن اگر اس کی کوئی گرل فرینڈز ہیں تو وہ ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں وہ باتیں ہیں جن کے اوپر بینرز اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کے اوپر کہ میں. ٹھیک ہے جی, میں کمنگ بیک ٹو دی جوائنٹ فیملی سسٹم, میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی بہت دفعہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو لڑکی گھر میں آتی